ہزاروں خواب دکھانے اور سجانے کے بعد ایک دن اس نے مجھے بڑی بے دردی سے چھوڑ دیا۔ میں اس کے آگے روتی رہی، تڑپتی رہی، لیکن اسے میری ذات پر کوئی رحم نہیں آیا اور نہ ہی اس کی صحت پر کوئی اثر پڑا۔ میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا، اور اب جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو اب وہ میری زندگی میں دوبارہ واپس آنے کی ضد لگائے بیٹھا ہے، اور اب شاید میرے لیے دوبارہ پہلے جیسے ہو جانا بہت ہی ناممکن سی بات ہے۔ آج سے 2 سال پہلے وہ میری بہن کی شادی پر باراتی بن کر آیا تھا۔ وہ مجھے کافی دیر تک دیکھتا رہا اور میں نے اس چیز کو کافی بار نوٹس کیا، اور پھر ہماری وہاں پر دوستی ہو گئی۔ ہم دونوں کے رابطے وسیع ہوتے چلے گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ دوستی پیار میں بدل گئی۔ مجھے اپنی زندگی بہت زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی، اور یقین جانے کہ مجھے اپنی زندگی سے پیار ہونے لگا تھا۔ ہم دن رات آپس میں باتیں کرتے رہتے تھے۔ رات کو بات کرتے کرتے کب صبح ہو جاتی پتہ ہی نہ چلتا۔ ہمارے رابطے دن بدن وسیع ہوتے گئے۔ ہم دونوں آپس میں شادی کے خواب سجاتے رہے۔ ایک دن اس کی مجھے بار بار کال آنے لگی، لیکن میں اپنی پوری فیملی میں بیٹھی تھی، تو مجبوراً اسی وجہ سے مجھے اس کی کال نہیں اٹھانی پڑی۔ جب میں نے اس کی کال اٹینڈ نہیں کی تو مجھے میسیج آنے لگے کہ میں نے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے، میری بات کا جلدی سے جواب دو۔ اس نے مجھے دوبارہ سے کال کی، اور اس بار میں نے فیملی سے الگ ہو کر اس کی کال اٹینڈ کر لی، تو مجھے کہنے لگا کہ آج کے بعد ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوگا، آج کے بعد کبھی تم سے بات نہیں ہوگی، اور ہاں میری بات غور سے سنو، میں تمہیں آج ابھی اور اسی وقت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اس سے اس بات کی وجہ دریافت کی تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میری بہن کے بارے میں رشتہ داروں میں غلط بولا ہے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی تھی، اور میں نے اسے بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی۔ میں نے اسے کہا کہ یار میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، اور میں ایسا کیوں کروں گی؟ آخر تم میری بات کا یقین کیوں نہیں کر رہے؟ لیکن افسوس، صد افسوس، اس نے میری ایک بات نہیں سنی۔ میں نے اسے بہت زیادہ وضاحتیں دی، لیکن وہ میری کوئی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اور آخرکار اس نے مجھ سے رشتہ ختم کرتے ہوئے وہ کال بند کر دی۔ اس کی کال بند ہوتے ہی میری طبیعت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ میں ذہنی دباؤ کی وجہ سے ہسپتال پہنچ گئی۔ میری ایک کزن کے تھرو آؤٹ اسے میری حالت کے بارے میں پتہ چلا، لیکن انتہائی افسوس، اسے میری حالت پتہ ہونے کے باوجود بھی اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ پھر میں سارا دن اور ساری رات بس صرف اسے یاد کر کے روتی رہتی تھی، اسے یاد کر کے تڑپتی رہتی تھی۔ لیکن افسوس، میں 2 دفعہ خودکشی کرنے کی کوشش کے باوجود بھی بدقسمتی سے بچ نکلتی ہوں۔ میں نے ہجر بڑی مشکل سے کاٹا ہے، یہاں تک کہ میں ذہنی مریضہ بن چکی ہوں۔ میرے ذہن پر اتنا زیادہ دباؤ ہے کہ میں پاگل بننے چلی ہوں۔ میں بہت زیادہ چڑچڑی ہو گئی ہوں، کسی کی تھوڑی سی بھی بات مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ میں نے اپنا بہت برا حال بنا لیا ہے۔ مجھے اب خود سے بھی بہت زیادہ نفرت ہونے لگی ہے۔ مجھ پر اس وقت بہت مشکل وقت تھا۔ میں نے کس طرح خود کو ان حالاتوں سے نکالا ہے یہ میں جانتی ہوں، یا پھر میرا خدا جانتا ہے، لیکن الحمدللہ اب میں کسی حد تک ٹھیک ہوں۔ دیر سے ہی، لیکن اب میں خود کو کافی حد تک سنبھال چکی ہوں، اور میں فخر سے کہہ سکتی ہوں کہ اب میری زندگی میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، کیونکہ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں محبت سے نفرت کرنے لگی ہوں۔ تو اب میں اس سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتی ہوں کہ اب وہ میری زندگی سے چلا جائے، کیونکہ جسے وہ مجھ میں تلاش کرنے آیا ہے وہ تو اب کب کی اس دنیا سے جا چکی ہے، اور ویسے بھی میرے نزدیک معافی غلطی کی ہوتی ہے، کسی کو زندہ لاش بنانے کی نہیں۔